بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے اور قائم دائم رکھے۔ آپ نے جو آج میں عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں، آسان بھی بہت ہے اور ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں حاضرات مقلین کا نزول نہیں ہوتا، یا ہم عمل کرتے ہیں تذکیر کے عمل کرتے ہیں ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کاجل مچھلی کے تیل کا، یعنی کہ آپ بازار سے مچھلی کا تیل لائیں، ٹھیک ہے، مچھلی کے تیل کا جب کمر برج، مطلب کہ کمر برج خوت میں ہو، برج خوت میں ہو، ہے واؤ تے خوت، برج خوت میں ہو، اتار لیں۔ اور سات زہرہ میں، یعنی صبح کے ٹائم آپ دیکھیں کہ سات زہرہ کس وقت آ رہی ہے۔ یہ آپ کوئی دیکھیں، اگر آپ ایسا کیجئے گا کہیں سے جنتری لے لیں، آپ ایک جنتری ضرور اپنے پاس رکھا کریں، جس سے جہاں سے آپ کو برج وغیرہ کے اور علم نجوم وغیرہ کا جو اب کی ہے نا 18 کی 2018 کی میرے خیال 50-60 روپے کی آتی ہے، آپ ایک جنتری اپنے پاس رکھ لیں 2018 کی، جو عامل بھائی یا بہن بننا چاہتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے مچھلی کاجل بنانا ہے مچھلی کے تیل کا، اس کو کمر برج، اس پہ لکھا ہوتا ہے سارا کہ کمر برج خوت کب ہونا ہے اور سات زہرہ کس دن ہے، تو یہ تمام آپ کو ڈیٹیل وہاں سے آسانی سے مل جائے گی، وہ لازماً آپ کر لیجئے گا۔ کسی بھی دن آئینے میں لگا کر، مطلب کہ یہ مچھلی کا جو تیل کا جو کاجل ہے وہ اتارنا آپ نے انہی دنوں میں ہے جس طرح ہم نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی دن آپ لگا، کاجل جب بن جائے گا آپ کاجل کو اتار کے کسی ڈبی کے اندر یا کسی چیز میں آپ رکھ لیں، ٹھیک ہے، کاجل کو اتار کے کسی چیز میں آپ رکھ لیں، تو کسی بھی دن آئینے میں لگا دیں وہی کاجل جو آپ نے مچھلی کے تیل کا جو بنایا تھا، آجل جو کاجل ہے وہ آئینے میں لگا دیں اور آئینے میں دیکھ کر حکم دیں۔ جیسے بندہ کوئی چھپ کے کوئی کام کرتا ہے نا، بالکل اسی طرح آپ چھپ کر کام کریں، کوئی آپ کو دیکھتا نہ ہو اور کوئی آپ کی آواز نہ سنتا ہو، آپ آئینے کے اوپر دیکھ کر حکم دیں، حاضر شو حاضر شو حاضر شو، 3 مرتبہ، شاہ بختانوش، چند ہی لمحوں میں ان کی حاضری ہوگی۔ یقین مانی بہت نایاب عمل ہے، قدر کیجیے گا، پھر جو چاہے ان سے پوچھیں، ہر سوال کا جواب آپ کو تسلی بخش دے گا، بالکل آئینے کے اوپر خود وہ ظاہر ہوں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، پرہیز اس میں کوئی نہیں، میں نے آپ کو بتایا، ہر سوال کا جب تسلی بخش جواب لینا ہے، اور خوشبو وغیرہ کا ضرور استعمال کیا کریں گے، 5 اگربتی اچھی والی لگایا کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، حصار بہت ہی ضروری ہے، بہت موجب اور مطلب کہ بہت زبردست مقلین کی حاضری ہے، حصار آپ لازم کریں گے۔ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے گا، 3 مرتبہ تینوں، یہ چاروں کوئی پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، اور 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کے 11 مرتبہ اول آخر درود شریف لازم پڑھا کریں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ لوگوں کے اوپر ہو، یا ان کا سایہ، ان کے درود شریف کا بھی سایہ آپ کے اوپر ہو۔ تو پھونک ماریں، حصار قائم کریں، اپنی چھڑی سے چاقو سے یا چاک سے آپ حصار قائم کر سکتے ہیں، اپنے آس پاس حصار قائم کریں، اس میں بیٹھ جائیں، پھر یہ عمل کریں، انشاءاللہ دیکھیے گا۔ پھر جب آپ کاجل مچھلی کو وغیرہ کا تیار کرو گے پھر حصار کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ عام طریقے سے کر سکتے ہو، لیکن جب آپ آئینے کے اوپر لگاؤ گے تو کوشش کیجئے گا جب مچھلی کا تیار کرو کاجل تو چاند کی پہلی تاریخیں ہوں، اور آئینے پہ جب آپ لگا کر جب مطلب کہ عمل کرنے لگو تو تب بھی چاند کی پہلے طریقے ہوں، مطلب 1 سے لے کے 14 تک مطلب کہ چاند کی پہلی تاریخیں ہوں۔ بہت نیا عمل ہے، قدر جانیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو ہمت دے اور کامیاب کرے، اجازت دے، اپنا خیال۔ دیکھیے کچھ تھوڑی دیر وقت لگتا ہے حاضرات مقلین کو، کسی کی روحانیت بہت تیز ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، لیکن کوشش جاری رکھیں تو ضرور آپ ان سے مل لیں گے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ان کو اپنا دوست بنا لیجیے گا۔ ایک بار یاد رکھیے، اب تک اگر ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت نایاب ہے اور بہت اعلیٰ ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسلک یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو، ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا۔ اور جتنے بھی عملیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں، ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے۔ اور شرائط نمبر 1 میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات، یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے۔ عمل کی اجازت کا طریقہ
یہ ہے کہ کسی غریب کو 3 دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے، یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے، اور یا 6 کلو چینی اشراف کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ شرائط نمبر 2 میں سب سے پہلے اگر جس میں بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے، تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے۔ جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں، تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں۔ عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے، آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ واضح رہے، اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد، یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہے، اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں۔ اگر پہلی تاریخوں میں 1، 2، 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہے تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی، وہ عام جمعرات کہلائے گی، بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی، چاہے وہ 4 دن بعد آئے، 5 دن بعد آئے، تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی۔ یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ عمل کی شرائط، اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے، جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو۔ جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں، جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں۔ جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں، آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں۔ مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں، ویسے بھی اسکرین پر چلا دیے گئے ہیں۔ پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے، اس میں گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ، دہی، لہسن، پیاز، یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے۔ اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے۔ گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، لہسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر پر کسی غیر کے سونا، جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کو چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی میں آتا ہے۔ ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے۔ کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں۔ یہ پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں، تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے۔ پتوں والی سبزیوں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے، لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے۔ صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے۔ پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے، کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے۔ اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے۔ واضح رہے، عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے۔ جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا، عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا۔ یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔ عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں، جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں۔ اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے، رجت کا خطرہ ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے دور رہے۔ رجت کی دعا، رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے۔ وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں۔ حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 3 بار چاروں کو پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں۔ یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے۔
عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست بہن رشتے دار بھائی ماں باپ کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے گا نہ ان سے ذکر کرے ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے؟ عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ پان سالیہ گٹکا ہیروئن چرس افیون شراب ہر قسم کی کولڈ ڈرنک سافٹ ڈرنک آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے. طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے. مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں. اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اور آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ.